ریاست ہم سے سوال کرتی ہے کہ اس دو طرفہ رشتے میں آپ نے ریاست کو کیا دیا ہے، تو برملا طور پر ہم ریاست کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مادر وطن، اس کے ساتھ بنیادی اور اساسی رشتہ محبت کا ہے. ہمیں اس رشتے کی اور اس وطن کی محبت کا ببانگ دہل اقرار کیا ہے. اس ریاست کے ساتھ ہمارا رشتہ وفاداری کا ہے. ہم نے برملا اس رشتے کی لاج رکھتے ہوئے ہمیشہ اس ریاست کے ساتھ وفاداری کی ہے. جب جب اس ریاست کے بیٹوں کو، اس ریاست کے بچوں کو، اس ریاست کے لیے خون کی ضرورت پڑی تو ریاست کے اس بیٹے نے اپنے خون کے قربانی میں پیچھے ہٹنے سے پیچھے نہیں ہٹے اور خون دینے سے دریغ نہیں کیا. تو ہماری وفاداری تو مسلم ہے، ہماری محبت تو مسلم ہے. یہ ریاست آپ کے اور ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چلتی ہے. ہم ایک سوئی سے لے کر ایک ایک چیز پر اس ریاست کو ٹیکس ادا کرتے ہیں اور یہ ریاست کے انتظام و انصرام میں کام آتے. لیکن اگر آپ اور ہم مل کر یہ سوال ریاست سے دہرائیں کہ ریاست پاکستان سن 1973 کے آئین میں آپ نے میرے جو حقوق متعین کیے ہیں، مجھے آپ نے امن دینا ہے، مجھے آپ نے جان مال عزت و آبرو کا تحفظ دینا ہے، آپ نے مجھے مذہبی آزادی دینی ہے، آپ نے مجھے خوشحال معیشت دینی ہے، آپ نے مجھے میرا حق حکمرانی دینا ہے. آپ بتائیے آپ اپنے حقوق اپنے ریاست کے بچوں کو دینے میں کتنے کامیاب ہو سکے ہیں؟ ہم پہلا سوال امن سے کرتے ہیں، امن سے اس کی شروعات کرتے ہیں. آپ اور ہمارا تعلق جس صوبے سے ہے، آپ بتائیے کہ آپ اس صوبے کے لوگوں کو امن فراہم کرنے میں کامیاب ہیں؟ آج صوبہ خیبر پختونخوا کے طول و عرض سے آئے ہوئے لوگ آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس ریاست سے محبت کی اور اس ریاست سے وفاداری اور اس کے جواب میں آپ نے جو ہمیں امن فراہم کرنا تھا، آپ ہمیں وہ امن فراہم کرنے میں کامیاب ہیں؟ آج اس صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ کے تھانے سرے شام بند ہو جاتے ہیں، آپ کی شاہراہوں پر کوئی سفر نہیں کر سکتا، آپ کی موٹر ویز پر کوئی سفر نہیں کر سکتا. دن دہاڑے بندوق بردار نکلتے ہیں، سی پیک پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی موٹر ویز پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی شاہراہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے ریاست کے اس پاکستانی شہری سے کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میرا بچہ گھر سے نکل کر جب اپنے سکول کے لیے جاتا ہے تو ہمیں اس کے تحفظ کی ضمانت نہیں ملتی. جب ہمارا مزدور مزدوری کے لیے جاتا ہے، مجھے اس کے گھر واپس آنے اور اس کے تحفظ کی ضمانت نہیں ملتی. یہ امن، اس امن کے لیے تو میں نے اس ریاست سے رشتہ باندھا تھا. آپ بلوچستان کو دیکھ لیجئے، آپ کا بلوچ بیلٹ مکمل طور پر نو گو ایریا بن چکا اور اب پشتون علاقے بھی نو گو ایریا بنتے جا رہے ہیں. ہمارا فاٹا نو گو ایریا بن چکا ہے، ہمارے جنوبی اضلاع نو گو ایریا بن چکے ہیں. آپ کے بلوچستان میں ایک ایک دن میں 50 لاشیں ملی ہیں وہاں کے عوام کو. آپ کا سندھ اور اس کے کچے کا علاقہ ڈاکوؤں کے حوالے ہے اور اب تو صوبہ پنجاب میں بھی تونسا میں باقاعدہ تونسا ولایت بن چکی ہے. یہ ہے وہ امن جس کا دو طرفہ معاہدہ تھا ہماری ریاست کا اور ہمارا. یہ وہ امن ہے جو آپ نے ہمیں فراہم کیا ہے. آپ معیشت کی بات کرتے ہیں، صبح شام ہم ان کی یہ تقریریں سنتے ہیں کہ پاکستان میں معیشت مستحکم ہو رہی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے میرے تمام اضلاع سے آئے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے ورکروں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ ریاست کے اس دعوے کے ساتھ متفق ہیں کہ ہماری معیشت مستحکم ہو رہی ہے؟ پاکستان پر اس وقت لگ بھگ 83,000 ارب روپے کا قرضہ چڑھ چکا ہے. پاکستان کا ایک ایک بچہ اپنے جنم کے ساتھ، اپنے سانس لینے کے ساتھ لاکھوں روپے کا مقروض ہو چکا. پاکستان میں مہنگائی کی شرح خطے کے ممالک میں سب سے زیادہ ہے. آپ کے پاس سوائے تیل قیمت میں اور اس کی قیمت میں عوام کا خون نچوڑنے کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ
पेट्रोल की कीमतों पर हुकूमतें चला रहे हैं। ईरान और अमेरिका की जंग में अगर किसी मुल्क ने सबसे ज्यादा कीमतों में इजाफा किया तो वो पाकिस्तान है। आपके साथ पड़ोस में इंडिया है, आपके साथ पड़ोस में बांग्लादेश है, आपके साथ पड़ोस में अफगानिस्तान है। कोई एक मुल्क तो आप बता दें कि जहां तेल की कीमतों में इजाफे की शरह वो हो जो पाकिस्तान की है। आप लेवी की टैक्स के मद में लोगों का खून निचोड़ते हुए यहां पर हुकूमत कर रहे हैं और दावा करते हैं कि पाकिस्तान में मईशत मुस्तहकम हो रही। आपके करप्शन की दास्तानें जबान ज़दे आम है और इसमें कोई तखसीस नहीं है। अगर मरकज के लेवल पर हो, अगर पंजाब के लेवल पर हो, अगर बलोचिस्तान के लेवल पर हो, अगर सिंध के लेवल पर हो या खैबर पख्तूनख्वा के लेवल पर, आपके करप्शन के हवाले से आपकी पॉलिसियों में कोई फर्क नहीं। एक इस्लामाबाद में अरबों की ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे बनते हैं और अगले ही महीने में अंडरपासेस के नाम पर उसको उखाड़ पिछाड़ कर उसमें नए काम शुरू कर दिया जाता है। इस्लामाबाद का एक ताकतवर वजीर, वो वजीर तो किसी और बात का है, लेकिन वजारत खारजा से लेकर अमेरिका ईरान के मुआहदे से लेकर चाइना के साथ गाड़ियों की डील से लेकर पीआईए के जहाजों तक की डील भी वही एक वजीर कर रहा है। अब आप बताइए कि हमारा एक वजीर इतना मल्टी टैलेंटेड वजीर है और इतनी मल्टी टास्किंग करता है कि पाकिस्तान के लिए जहाजों के खरीदने के सौदे भी वही करता है, चाइना से गाड़ियों के खरीदने के सौदे भी वही करता है, अमेरिका और ईरान के साथ मुआहदे भी वही करता है और हमारे अपोजिशन के दोस्तों के साथ डील की बातें भी वही करता है। आप पंजाब को देख लीजिए, किस किस नाम से पैसे इकट्ठे करने का कारोबार नहीं हो रहा। मैं आपको एक प्रोजेक्ट की मिसाल दे रहा हूं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों बड़े दावे हैं कि पंजाब में ऐसा हो रहा है, पंजाब में वैसा हो रहा है। एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि हम स्कूल में बच्चों को दूध पिलाएंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों को जब वो सुबह अपने घर से आएंगे तो उनकी ग़िज़ाई जरूरियात पूरी नहीं होती और उन ग़िज़ाई जरूरियात की बुनियाद पर वो तालीम हासिल करने में पीछे रह जाते हैं, उनकी सलाहियतें जो है वो कम रह जाती हैं। तो हम उनकी ग़िज़ाई जरूरियात को पूरा करने के लिए हम उनको दूध पिलाते हैं और इस दूध पिलाने में अवाम का जितना दूध निचोड़ा गया तारीख में, मेरे ख्याल में वो तारीख के औराक पर उसी तरह सब्त हैं। अरबों रुपए की करप्शन हुई और हो रही है। सिंध के बारे में आप क्या बात करेंगे, जहां का आगाज भी करप्शन से होता है, जहां का इख्तिताम भी करप्शन से होता है। बलोचिस्तान में करोड़ों रुपए की सड़क मंजूर होती है, करोड़ रुपए जेब में चले जाते हैं, सड़क का नामो निशान नहीं होता। और हमारे खैबर पख्तूनख्वा पे तो साफ और शफाफ लोगों की हुकूमत है। अब मुझे नहीं मालूम, मेरे स्टेज पे बैठे हुए मेरे ज़ुआमा, हमारे सूबाई आमिला के अराकीन, हमारे मरकजी आमिला के अराकीन मुझे कितनी इजाजत देंगे कि मैं इंसाफ और शफाफ लोगों की बात करूं। मैं पहले भी इनकी करप्शन की बातें आपके सामने रख चुका हूं। एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस वक्त इस साल के लिए डेरा इस्माइल खान के लिए सेहत की मद में 1 अरब 40 करोड़ रुपए रखे गए और आज आप डेरा इस्माइल खान के अस्पताल में चले जाएं, आपको एक्सरे की सहूलत मुयस्सर नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ रुपए आए, कागज पर दस्तखत हुए और हमारे साबिक वजीर आला साहब की जेब में चले गए और कोई पूछने वाला नहीं। 48 करोड़ की वैक्सीनें खरीदी गई, कुत्ते के काटने की, सांप के काटे की। आज आप खुदा न खास्ता ऐसे किसी मरीज को लेकर चले जाएं, वैक्सीन का नामो निशान मौजूद नहीं है, आपको बाहर से लानी पड़ती। आप किस किस चीज को रोएंगे। आप और हमने रियासत के साथ मुआहदा किया, हमें मजहबी आजादी देनी है। उन्होंने इस्लाम के नाम पर हासिल किए गए पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया गया। आज आप किसी जिले में चले जाएं, आपको किसी भी पाकिस्तान के किसी भी जिले में शराब के परमिट की उसूल में इतनी मुश्किल दरपेश नहीं होगी जितने एक मस्जिद और एक मदरसे के एनओसी के लिए आपको मुश्किल दरपेश हो। यह है वो पाकिस्तान, यह है वो रियासत जिसके साथ हमने इस आईन के तहत मुआहदा किया, यह है वो मजहबी आजादी जो उन्होंने हमें देनी थी। मैं आज, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, मेरे अक़लियत की बिरादरी के भाई बैठे हुए हैं, मैं उनको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप में से कोई चला जाए
آپ کو اپنے گردوارے کی اور آپ کو اپنے مندر کی اجازت نہیں ملے گی، شراب کا پرمٹ مل جائے گا۔ اس ریاست نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کا حق حکمرانی دینا ہے آپ کو۔ اب حق حکمرانی دینے والے کہتے ہیں کہ ہماری اس ریاست میں، ریاست پاکستان میں وہی سیاست کرے گا اور وہی پارلیمانی سیاست کرے گا، وہی الیکشن لڑے گا جو ریاست کے ساتھ وفادار ہوگا۔ اب خدا مجھے تو آپ اور اپنے سے زیادہ اس ریاست کا وفادار نظر نہیں آتا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ان کی نظر میں ریاست سے وفاداری کا کرائٹیریا کیا ہے، ان کی نظر میں ریاست سے وفاداری کا معیار کیا ہے۔ اگر ان کی نظر میں ریاست سے وفاداری کا کرائٹیریا اور اس کا معیار ان کی غلامی ہے، تو غلامی کا درس نہ مجھے شیخ الہند نے دیا ہے، نہ مجھے مولانا مفتی محمود نے دیا ہے، نہ مولانا حسین احمد مدنی نے دیا ہے۔ ہم آزادی اور حریت کے ساتھ پاکستان میں سیاست کریں گے، ہم کسی کی بھی غلامی کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کے میرے ساتھ آئین کے معاہدے میں میرا حق حکمرانی کہاں چلا گیا؟ آپ زبردستی میرے کارکن کا، میرے عوام کا مینڈیٹ چوری کرتے ہیں، کبھی آر ٹی ایس کو بٹھاتے ہیں اور کبھی فارم 47 کا اجرا کرتے ہیں۔ اگر آر ٹی ایس کو بٹھایا جاتا ہے تو اس کا بینیفیشری کوئی اور ہے، اگر فارم 47 کی بنیاد پر اس کا اجرا کر کے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے اس کا بینیفیشری کوئی اور ہے۔ لیکن اگر میدان میں تنے تنہا عوام کی حق کے حکمرانی کے لیے آر ٹی ایس کو بٹھانے کے خلاف بھی میدان میں کھڑا تھا، تب بھی ہمارا قائد مولانا فضل الرحمان تھا۔ اور آج اگر فارم 47 کے اجرا کے اس مینڈیٹ کے ڈاکے کے خلاف بھی اگر کوئی میدان میں کھڑا ہے تو آپ کا اور ہمارا قائد مولانا فضل الرحمان کھڑا ہے اور جمعیت علماء اسلام کا ایک کارکن کھڑا ہے۔ پوزیشن تبدیل نہیں ہوئی، نہ بینیفیشریز کی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے، نہ آر ٹی ایس اور فارم 47 والوں کی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے۔ وہ بھی مفادات کے لیے اور اس کا اجرا کرنے والے بھی مفادات کے لیے، اور نہ اصول کی بنیاد پر اپنے جگہ کھڑے ہونے والی کی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے۔ لیکن وہ اپنی پوزیشن کے تبدیل ہونے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن جمعیت علماء اسلام کا کارکن بڑے فخر اور بڑے اعزاز کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ ہم نے نہ کل اس ہائیبریڈ رجیم کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا تھا، نہ آج اس ہائیبریڈ رجیم کے مینڈیٹ کو تسلیم کر۔ یہ ہماری پوزیشن ہے۔ آپ ایک عجیب تماشا اس پاکستان میں مچایا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہمارا ایک طاقتور ترین وزیر، ملٹی ٹیلنٹڈ وزیر، اب پاکستان میں سول ایوارڈ کے لیے نامزدگی بھی انہی کی ہو رہی۔ لازمی بات ہے، جب آپ وزیر خارجہ کے کردار بھی ادا کریں گے، جب آپ وزیر داخلہ کے کردار بھی ادا کریں گے، جب آپ پی آئی اے کے سودے بھی کریں گے، جب آپ کرکٹ بورڈ کو بھی چلائیں گے، جب آپ پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کو بھی اس حد تک بہتر کریں گے، پھر آپ کو سول ایوارڈ ملنا چاہیے۔ کیوں نہیں ملے گا آپ کو سول ایوارڈ؟ پرسوں ایک ٹی وی ٹاک شو میں ہمارے دوست، ہمارے پی ٹی آئی کے جناب اظہر صدیق صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑے جوش اور جذبے میں کہا کہ جی انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا تو ہم ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دیں گے۔ میں نے کہا اظہر صدیق صاحب، اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے آپ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دیں گے، ہم 100% آپ کی حمایت کریں گے، لیکن ایک درخواست ہے۔ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جی ایک مہربانی کر لیں کہ اسلام آباد اور وزارت داخلہ جس کے کنٹرول میں ہے اور جس نے اس پورے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی اس آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، اس وزیر کو توہین عدالت کی درخواست میں ضرور ڈالیے گا۔ تو کہتے نہیں ہم ضرور ڈالیں گے۔ کل میں توہین عدالت کی درخواست دیکھ رہا تھا تو وزارت داخلہ کا سیکرٹری تو تھا لیکن اس کا وزیر نہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں، آپ کو اصل حکمرانوں کا پتہ چل رہا ہے۔ جب آپ بین الاقوامی حوالے سے ان کی ڈپلومیٹک پالیسیز کو چیلنج کریں گے، جب آپ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ان کی پالیسیز کو چیلنج کریں گے، جب آپ معیشت کے حوالے سے ان کی پالیسیز کو چیلنج کریں گے، جب آپ ان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، تو پھر کرائٹیریا بڑا صاف ہے کہ شاید پھر آپ ریاست سے وفاداری کے زمرے میں نہیں آتے، پھر نہ آپ کو سیاست کی اجازت ہے نہ آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم نے اس ریاست سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، ہم نے اس پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ ہم اگر آپ ہندوستان کے مقابلے میں جنگ لڑیں گے، آپ جنگ جیتیں گے، ہم آپ کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ جب آپ امریکہ اور ایران کی صلح کرائیں گے،
تو ہم پاکستان کی ریاست کی پشت پر کھڑے ہوں گے. لیکن اگر آپ پاکستان کے عوام کا، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا مینڈیٹ چوری کرتے ہوئے کسی کو ہمارے سر پر جبرن مسلط کریں گے تو پھر ہم آپ کی پشت پر کھڑے نہیں ہوں گے، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ہماری وفاداری کو، ہماری محبت کو ہمارا جرم مت بناؤ. ہم اس ریاست کے وفادار ہیں، ہم اس ریاست سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کی ریاست سے ہماری وفاداری کو ہمارا جرم بنائیں گے، ہم اپنے کام سے